ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے جن لوگوں نے آپ کی صحبت اور رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے انہیں پسند کر لیا اور قیامت تک کے لیے انہیں لوگوں کے لیے بھی پسندیدہ بنا دیا۔ جن کو مومن کہتے ہیں اور جن کو پسند کرتے ہیں مومن، انہیں صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے مومنوں کے ایمان کے لیے میزان، مقیاس اور معیار بنا دی۔ وہ کیا خوبی تھی جس بنا پر اتنا مقام انہیں ملا؟ وہ کون سے اصول اور ضابطے تھے جس کی روشنی میں ان کی تربیت ہوئی اور وہ مثالی قرار پائے؟ ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں انہیں یہ سمجھا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت سے ان کو سمجھا دی کہ شیطان کس کس انداز میں انسان کو ورغلاتا ہے اور اس کا علاج کس کس طرح کیا جا سکتا۔ تو انہیں یہ پہچان ہو گئی اور انہوں نے علاجات کو اختیار کیا، نتیجتاً وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آئے۔ شیطان کس انداز سے انسان کو ورغلاتا ہے؟ جب قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ دنیا کی سب سے بڑی بے عقلی یہ ہے کہ جس کو قرآن نے بھی کہہ دیا دشمن، اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا دشمن، پھر اس کے وصفوں کو انسان کہے کہ بڑا اچھا کام۔ تو سب سے پہلے شیطان جو انسان کو وصف ڈالتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے، دین سے اور قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اسے مشرک بنا دوں یا اسے کافر بنا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کہتا ہے کافر ہو جاؤ۔ وہ کسی شخص کی شکل میں یا کوئی لیٹر تو نہیں لکھتا، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جس کی آج کل کیفیت کیا ہے؟ لوگ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ملحدین کی باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ جی کارڈ ایک گزرا ہے، یہ جی فلاں مستشرق گزرا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ کون سا گاڈ، میں خود ڈیسیژن اپنے لیتا ہوں، میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے ان کی زبان میں۔ تو اللہ ذوالجلال کے انکار کا وصفہ ڈالتا ہے کہ بھی آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ نظر آتے ہیں، یہ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ وہ انسان خود بخود ہی سارا کچھ کر۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وار قرآن مجید میں اللہ جلال فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ کافر ہو جاؤ، فلما کفر، جب وہ ملحد اور کافر ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے شیطان انی بریء، میں بری۔ ساتھ یہ بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا میں تو اس سے ڈرتا ہوں۔ تو شرک کی دعوت، کفر کی دعوت وہ انسانی شکل میں بھی شیطان دیتے ہیں اور شیطان وصف بھی ڈالتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شیطانی انسانی شکل میں کیسے دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں من الجنت والناس، یہ خناس جو ہے، یہ شیطان، یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے۔ کچھ لوگ نظر انسان ہی آ رہے ہوتے ہیں لیکن کردار وہ شیطان کا ہی ادا کر رہے ہیں۔ صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، سرتاج رسول تشریف فرما تھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ فرما رہے تھے تعوذوا باللہ من شیاطین الانس والجن، اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطانوں سے جو جنوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے۔ میں نے سوال کر دیا اللہ کے پیارے پیغمبر، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، قرآن کہتا ہے شیطان جنوں، تو انسانوں میں سے شیطان کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابی، آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔
اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کے دشمن دو طرح کے تھے، وہ شیطان جو انسانوں میں سے تھے، وہ شیطان جو جنوں میں سے تھے۔ اور شیطان کہتے ہی اس کو ہے جو اپنی برائی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا، ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس وصف سے اور اس شکنجے سے اپنے آپ کو انسان کو بچانا۔ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا، مسلمان بھی تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایسے ایسے اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ ایسا وصف آتا ہی جائے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان چلا جائے۔ دوسرا اس کا قدم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے بارے میں تشکیک پیدا کر، جس کو اصول دین میں شک پیدا کرنا کہتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا شیطان آگے کہے گا من خلق السماء، ذہن میں سوال پیدا کر، اچھا آسمان کو کس نے بنایا؟ تو بندہ کہے گا اللہ نے بنایا۔ پھر کہے گا من خلق الارض، اچھا زمین کو کس نے بنایا؟ پھر وہ کہے گا اللہ نے بنایا۔ اگلا سوال اس کا کیا ہوگا؟ من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ اگر اس طرح کا سوال پیدا ہو جائے ذہن میں تو 7 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان یہ سوچنا رک جائے وَلْيَنْتَهِ۔ دوسرا کام فوراً فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تیسرا کام وَادْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، جس جگہ پہ ہے تھوڑا سا اپنے چہرے کو بائیں طرف کر کے 3 مرتبہ تھتکار دے۔ چوتھا کام آمنت باللہ ورسولہ، یہ الفاظ فوراً پڑھ لے۔ پانچواں کام اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اور چھٹا علاج جس جگہ بیٹھا ہے وہاں سے اٹھ جائے۔ اور ساتواں اگر کسی مجلس میں ایسی بات ہو رہی ہے تو مجلس چھوڑ دے اور ان کی سرزنش کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ تشریف فرما تھے، ایک بندے نے سوال کر دیا، انہوں نے کنکریاں پکڑ کے بھی ماری اور فرمایا صدق خلیلی صدق خلیلی، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اور آپ نے سخت ناراضی کی۔ آج متعدد لوگوں کے سوالات آتے ہیں، آج کل میرے بیٹے کے فیلنگز میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، وہ نہ اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ نہ اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، جس بچے کو آپ نے اس قدر آزاد کر دیا ہے، وہ 8-8 6-6 گھنٹے فیس بک پہ اور اس طرح کی سائٹس پہ بیٹھ کے پڑھتا سنتا اور دیکھتا ہے، جہاں صرف اللہ ذوالجلال کی عظمت کو تار تار کرنے کے لیے کافر لگے ہوئے ہیں، مستشرق سوالات کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سننے کے بعد آپ کا بیٹا ولی اللہ بنے گا؟ غلط لوگوں کی مجلسیں جہاں اللہ ذوالجلال کے بارے میں نازیبہ کلمات بھی کہنے پہ لوگ جو ہے شرم نہیں کرتے، حیا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا جو ہے وہ متقی پرہیزگار بنے گا؟ تو بچوں کا گناہ بعد میں سمجھیے، پہلے اپنا گناہ سمجھیے۔ ہم نے یہ جو آزادی کے نام سے اپنی اولادوں کو ذبح کرنے کا ایک پلان کر رکھا ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور بچوں کی نگرانی کر کے اپنے بچوں کو نیک بنا کے جنت کا سودا کرنے کی پلاننگ۔ ایک تیسرا ہتھ کنڈا بھی شیطان استعمال کرتا ہے، اللہ ذوالجلال پر بہتان باندھنے کے لیے بندے تیار کرتا ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا پی ایچ ڈی کیے ہوگا، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بھی اللہ ذوالجلال نے تو اس وقت کہا ہے، وہ بات اللہ تعالیٰ کی ہوگی جو قرآن، اگر قرآن مجید میں وہ چیز نہیں ہے تو اللہ پہ بہتان ہوا نا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم شیطان دیتا ہے، اور شیطان ہی کہتا ہے کہ اللہ پہ وہ بات ڈالو جو اللہ نے نہیں کہی۔ ان باتوں میں ایک بات جو بڑی عام ہے، وہ مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ہم بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دیتے ہیں فلاں نے تو جنت میں جانا ہی نہیں۔ میرے بھائی، فیصلے تو اللہ کے ہیں، آپ کو کس نے بتایا کہ جنت میں نہیں جانا؟
اور بعض تو اس قدر بے شرم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ جنت میں چلا گیا نا تو میں پہلے جاؤں گا۔ کتنی بڑی جرت ہے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ ذو الجلال نے کرنے، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ اپنے کام کرو جو اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ جو فیصلے کرنے ہیں کہ کس کی بخشش ہوگی کس کی بخشش نہیں ہوگی، کس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے کس کو جنت میں لے کے جائیں گے، یہ میرے مالک کے فیصلے ہیں، یہ انسانوں کے تو فیصلے ہیں ہی نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو اللہ ذو الجلال پہ بہتان بن جائے۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہی وہ جو جھوٹا ہوتا۔ ایک بات قرآن اور حدیث میں ہے ہی نہیں، کہتے جی اللہ کے دین نے یہ کہا ہے، تو اللہ کا دین تو قرآن میں آیا نا، اللہ کا دین تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی مبارک زبان سے ہی آیا نا، یا آپ کے عمل مبارک سے آیا نا۔ تیسری کون سی چیز ہے جس کو آپ دین کہیں؟ جس چیز کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا، جس چیز کا تذکرہ اللہ کے رسول کے فرمان میں نہیں آیا اور آپ نے وہ عمل نہیں کیا، آپ نے رہنمائی نہیں کی، وہ دین کیسے بن گیا؟ یہ بھی اللہ ذو الجلال پر بہتان ہے کہ دین کی کوئی بات نہ ہو اور انسان کہے کہ یہ تو اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ دین ہے۔ اور آج واٹس ایپ گروپس میں دیکھا جائے تو اس قدر چیزیں اس طرح کی منتقل ہو رہی ہوتی ہے، نہ بھیجنے والے کو حیا آتی ہے، میں دیکھ تو لوں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے بھی کہ نہیں ہے، میں کسی سے اس کی آتھینٹیسٹی چیک کروا لوں، میں پوچھ ہی لوں کہ یہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا، بس ادھر سے پکڑا ادھر بھیج دیا اور گناہ میں شریک ہو۔ شیطان کا ایک چوتھا ہتھ کنڈا ہے، جب اس پہ بھی قابو کوئی نہیں آتا تو پھر اس کو اپنے شکنجے میں لانے کے لیے اس کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ صبح کے اذکار ہوں، شام کے اذکار ہوں، سونے کے اذکار ہوں، نماز کے بعد کا ذکر ہو، یوں لگتا ہے قیدی تھے، 8 سے 9 سے 10 سے 11 منٹ کے مسجد میں آئے تھے اور 11ویں منٹ کے بعد اناؤنس کیا ہے جیل سے لوگوں کو کہ آزاد ہو تم، سلام پھرتے ہی دوڑ لگا دیتے۔ اور میرے پیارے بھائیو، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ تم گنتی کے 3 سے 4 منٹ بیٹھ کے ذکر کر لو، آیت الکرسی پڑھ لو، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنة الا ان یموت۔ اگر تم فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو تو تمہاری اور جنت کے درمیان صرف ایک پردہ حائل ہوگا، وہ ہے موت۔ جس دن تمہاری آنکھیں بند ہوگی تم جنتی مہمان ہو۔ کھربوں فرشتے تمہاری بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے جب تک تم بیٹھ کے ذکر کرتے رہو۔ تو شیطان کا چوتھا حملہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو ذکر سے غافل کر۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان جس پہ غالب آ جاتا ہے اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے۔ اور ہمارے لیے چھوٹی سی بات ہے، قرآن کہتا ہے یہ تو شیطان کی دوست، یہ گروہ شیطان۔ تو آپ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی، شیطانی وسوسوں سے بچے رہے، ہر نماز کے بعد ذکر کی پابندی کی، سونے جاگنے کے اذکار آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ حیرانگی کی بات ہے آج کل تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی بھولنا جو ہے یہ معمول بن گیا، بس کھانا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان آپ کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو جس کو آپ پالتے ہو جس شیطان کو، تو جو پلنے کے بعد وہ آپ کو سکون میں رہنے دے گا۔ ایک پانچواں جو ہے وہ ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے کہ انسان کی نمازوں میں غفلت اور سستی پیدا کر دے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وإقام الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شیطان کا تو کام ہی ہے نماز سے تمہیں دور کرے گا، ذکر سے دور کرے گا، کہے گا جوے میں کوئی حرج نہیں، کہے گا شراب ہے بس رواج بن گیا جی کیا کرے. جب یہ چار کام تم سے کروا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہوتے، ذکر نہیں کرتے، جوے بازی میں انہیں کچھ شرم نہیں آتی، شراب پینے میں کوئی حیا نہیں آتی، تو اس قوم کے ہر فرد کے سینے میں دوسرے کا بغض اور حسد پیدا ہو جائے، دشمنیاں پیدا ہو جائے. جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جس دسترخوان پہ شراب ہو وہاں بیٹھنا ہی جائز نہیں. حدیث یہ کہتی ہے جو شراب ایک مرتبہ پیے 40 کوڑے لگاؤ، دوسری مرتبہ بھی 40 کوڑے لگاؤ، تیسری مرتبہ بھی 40 کوڑے لگاؤ. اور اگر اس کے پیٹ میں شراب ہو اور فوت ہو جائے گا تو یہ ایمان کی موت نہیں مرے گا، فطرت کی موت. اور حدیث میں آتا ہے من شرب الخمر کأسا، جو ایک گلاس شراب کا پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں. لیکن آج یہ مذاق بن گیا. ہز ایکسیلنسی اور بڑے بڑے نام جو ہیں ان کی دعوتیں اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک یہ کام نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک وقت آئے صدقہ لینے والا کو غریب فقیر آئے گا، آگے دیکھے گا گانے گانے والیاں گانے گا رہی ہوں گی، رقص ہو رہا ہوگا، لوگ لہو و لعب میں ہوں گے. اس کو کہیں گے کل آنا، تمہیں نہیں پتا ہمارا فنکشن ہو رہا. وہ صبح آئے گا، کچھ لوگ بندر بن چکے ہوں گے، کچھ خنزیر بن چکے. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال قادر ہے اور اللہ ذوالجلال واقعتاً بندر اور خنزیر بنا دے. اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ اگر اس وقت بندر اور خنزیر نہیں بنے گے تو بندر کی شرارت اور خنزیر کی بغیرتی، یہ دونوں صفتیں ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں گی، ان کے اندر غیرت نہیں رہے گی اور ان کے اندر شرارت کا یہ عنصر ہے وہ غالب آ جائے. شیطان کا اگلا ہتھ کنڈا یہ ہے گناہ کی رغبت دلانا اور اسے گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کرنا. آدم علیہ السلام کے پاس بھی شیطان آیا تو کیا اس نے کہا تھا؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ آپ جنت میں رہیں گے، ایسی بات صحیح ملے گی جو ختم ہی نہیں ہوگی. قرآن اس لیے کہتا ہے فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، جس کے لیے برائی کو مزین کر دیا جائے اور برائی کو وہ اچھا کہہ رہا ہو. احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع و شراء، تجارت، بزنس، یہ انبیاء نے بھی کی. 50 آیتیں قرآن میں آئی ہیں حلال ہے، لیکن سود حرام ہے. لیکن سود حرام ایسے دلائل دیں گے آپ کو، ایسی چلاکی دکھائیں گے اور ایسے جو ہے وہ گھوم گھما کے لائیں گے نہیں اصل میں سود یہ ہے، ہم نے تو یوں کیا ہے اور وہ کیا ہے. تو آپ کی اس چلاکی سے سود حلال ہو جائے. درہم ربا اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ کوئی زنا کرے تو جتنا گناہ ہے اس کے مقابلے میں 1 درہم سود کا کھانے کا گناہ ہے. آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ بینک میں 1 کروڑ روپیہ رکھوا کے میرے نہیں علم میں کہ 16% ہے کہ 14% ہے کہ 17% جو آپ مہینے کا لے لیتے ہیں یہ حلال ہے؟ 1 درہم کا اتنا گناہ ہے. اور دوسری روایت بھی آپ سن لیجئے الربا 72 بابا وفی روایت حوبا، 72 دروازے ہیں سود کے، یہ 72 گناہ ہیں. ادناها اتیان الرجل امہ، سب سے کم درجے کا گناہ سود کا اتنا ہے کہ کوئی ماں سے زنا کرے. لیکن ہماری شرم ختم، ہم کہتے ہیں گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ آ رہا ہے تو پھر کیا ہے، کاروبار ہے ہمارا. یہ باتیں جو ہیں یہ اگر زمین کے اوپر سمجھنا آئے تو زمین کے نیچے سمجھانے کا بھی اللہ نے بندوبست کیا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے آگے بھی سمجھانے کے بندوبست کیے ہوئے ہیں جہنم کی شکل. برائی کو مزین کرنا یہ شیطان کا کام. اچھے بڑے نیک آدمی کہیں گے پھر کیا ہے گانے سے،
یہ بات اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کو سمجھ نہیں آئی؟ ان کی خوشیاں کیسے ہوتی تھی اور آپ کی خوشیاں کیسے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹھو پہلی صف میں، بیٹی کی شادی ہو تو وہاں رقص ہو رہا ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا جوڑ ہے اس چیز کا؟ پھر آگے سے جواب ملتا ہے بس جی بچے مانتے نہیں، بچے آپ ہیں کہ وہ ہیں؟ اب آپ ہیں، بس بچے جو ہوئے، کیا بچوں کی عمریں ہیں؟ 40 سال کا بچہ ہوتا، اب یہ اور بڑا ہونا ہے، بس بچے ضد کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ کے گھر میں جو زیور پڑا ہے وہ ضد کر لے جائے اور جا کے کسی کو دے دے، میں دیکھوں گا کیسے تم چپ بیٹھے۔ کبھی آپ کے شاپ پہ گلہ اٹھا کے کسی کو دے دے اور ضدی تھا کہ میں نے دینا ہی دینا، میں دیکھوں گا کیسے تم کہتے ہو باجی ضد کی تھی، وہ 2-4 لاکھ روپیہ سے دے دیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ وہ غیرت کا فقدان ہے جب انسان ڈھول اور اس طرح کے گانوں اور اس طرح کا شوقین بنتا ہے تو غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ شیطان اگر ان سارے شکنجوں میں اور ہتھ میں ناکام ہو جاتا ہے تو ایک نیا جو ہے وہ ہتھ کنڈا لاتا ہے، برے دوست کی طرح بندے کو راغب کرتا ہے۔ دوستی ہو جاتی ہے، المجالسہ تولد المجالسہ، جس کے ساتھ بیٹھو گے ویسے ہو جاؤ، جس کے ساتھ بیٹھو گے ویسے ہو جاؤ گے۔ آپ نیک کے ساتھ بیٹھے ضرور نیکی آپ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے مثال بیان کی ہے کہ اگر آپ کسی خوشبو عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھے تو یا تو آپ کو وہ تحفہ دے دے گا یا آپ خرید لیں گے، نہ بھی یہ دونوں کام ہوئے تو وہاں بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی نا۔ ایسے نیک آدمی ہیں، یا آپ سوال کر کے نصیحت لے لو گے، نہیں تو وہ کوئی مسئلہ سمجھا دے گا، نہ بھی ہوا تو لوگ ضرور کہیں گے بندہ اچھا لگتا ہے کیونکہ نیکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ برے دوست کی مثال دی ہے کہ بھٹی پہ آپ بیٹھو گے، پھونکے مارو گے، یا تو کچھ چنگاری اڑے گی، آگ لگ جائے گی آپ کے کپڑوں کو، نہیں تو دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ برے دوست کے پاس بیٹھو گے اس طرح برے ہو جاؤ گے، نہ بھی ہوا تو شہرت بری ہوگی، یہ دھواں سہنا ہی پڑے گا۔ یار یہ بھی کوئی بندہ ہے، یہ تو شرابی کے پاس بیٹھا ہے، یہ بھی کوئی بندہ ہے، یہ تو بیٹھتے جمعے بازوں کے پاس۔ لیکن قرآن نے ایک بات کہی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ قیامت کے دن ہوگا، پوری دنیا کے سامنے دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے، دانتوں کے ساتھ جو ہے وہ کاٹ رہا ہو۔ کیا ہوا؟ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہائے کاش میں نے اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا، کیونکہ اس دوست نے آ کر قرآن پڑھنے کے باوجود بھی مجھے گمراہ کر دیا۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں، اللہ ذو الجلال، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو بندے کو ذلیل کرنے والا ہی ہے۔ بھئی بات تو دوست کی ہو رہی تھی، شیطان کہاں سے آ گیا؟ جو دوست آپ کو قرآن سے روکتا ہے، جو نماز سے روکتا ہے، وہ دوست نہیں، وہ شیطان ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیجئے کتنے بچے جو ہیں وہ حس کرتے ہیں بس بلہ لگ گیا ہے، بعد میں منزلیں یاد نہیں، کبھی کھولا ہی نہیں قرآن۔ کس وجہ سے؟ بس دوست مل گئے۔ تو شیطان اس شکنجے میں بھی جب کسی کو آنے کی دعوت دینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اگلا کام یہ کرتا ہے کہ اس بندے کے گھریلو معاملات میں خلل پیدا کرتا ہے۔ مرد کے ذہن میں پیدا کرے گا یہ تم کیا بیٹھے ہو، طلاق دو، نئی بات مانتی تھی، عورتیں بڑی۔ عورت کو کہے گا لو تم کوئی غلام ہو، کام بھی کرو اور باتیں بھی سنو، بندے بڑے۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت ہے کہ جب ابلیس اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اپنے اپنی کارگزاری لے کے آؤ، تو ایک آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے اتنے قتل کروا دیے، تو شیطان ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، کچھ نہیں کیا،
تم نے اگر کوئی 10-12 قتل کروائے ہیں تو مسلمانوں کے تو عقیدے ہی بڑے مضبوط ہے، کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے نہیں، جتنے بھی ہوں اتنے ہی اچھے، کیونکہ بچے 2 ہی اچھے تو یہودیوں کا کام ہے، یہ تو غیر مسلم کے نعرے ہیں، مسلمان کا تو یہ نعرہ نہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میری والدہ گرامی اللہ کے رسول کے پاس مجھے لے کے گئی تو اللہ کے رسول سے دعا کروائی، تو اللہ کے رسول نے 3 دعائیں کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واغفر لہ، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت، اس کو بخش بھی دے۔ کہتے ہیں مدینے میں جتنے باغ تھے وہ 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، میرے باغ جو ہے اللہ اس میں اس دعا کی وجہ سے 2 مرتبہ پھل سال میں ہوتا۔ تو اولاد کتنی ہوئی؟ حجاج کے زمانے تک میرے پوتے پوتیاں 120 کو تو میں اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا، اور یہاں کہتے ہیں بچے 2 ہی۔ اور مجھے امید ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تیسری دعا بھی قبول کریں گے کہ اللہ اس کو بخش دے۔ جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے چوری کروائی ہے تو شیطان کہتے ہیں ما صنعت شیئا، کیا کروا کے آئے ہو تم؟ چوری کروا کے آئے ہو۔ مسلمان تاجر جھوٹ نہیں بولتے، اللہ نے اتنا پروفٹ دیا ہے تمہاری چوری کا تو تذکرہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کرتے کرتے جب آ کے ایک چیلا یہ کہتا ہے ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے آج دونوں کو وصہ ڈالا، مرد اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور عورت اپنے گھر چلی گئی ہے، تو اپنے تخت سے ابلیس اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، معانقہ کرتا ہے اور کہتا ہے نعم الرجل انت، اصل کام تو نے۔ یا میں رک کے گزارش کرنا چاہوں گا، جو مرد یا عورت معمولی سی بات پہ اپنا گھر توڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آئے، صرف اس کے چیلے بھی بن جائیں۔ اتنی سی بات کا حجم جو ہے بڑھا کے پہاڑ بنا دینا، گھر تو ٹوٹے۔ المؤمن، مومن وہ ہوتا ہے یبنی بیتہ، جو اپنے گھر کو ہر وقت بنانے کے چکر میں، والمنافق یہدم بیتہ، اور منافق ہر وقت توڑنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ والمؤمنہ تبنی بیتہا، مومنہ عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ گھر ٹوٹنے نہیں دیتی۔ والمنافقہ تہدم بیتہا، اور منافق عورت کی نشانی ہے ادھر سے 2 باتیں ہوئی نہیں، تو کون اور میں کون، اور بات ختم۔ اور یہاں رک کے میں ادبن آپ سب سے گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس گزارش میں اللہ برکت ڈال دے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے 3 دن کی ورکشاپ، 1 دن کی ورکشاپ، بلکہ 6 مہینے کے کورسز کرواتے ہیں، بلکہ 4 سال کی ڈگریاں دلواتے ہیں، MBA اور پتہ نہیں کیا کیا کورس۔ لیکن کبھی آپ نے خیال کیا کہ ان بچوں کی پوری زندگی کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے کبھی شادی سے پہلے ان کی ورکشاپ کروائی ہی نہیں؟ یہ کوئی گڈی گڈے کی شادی تھوڑی ہے، 20 دن نہیں ہوتے طلاق ہو جاتی۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے، دونوں خاندانوں کو لے کے کیسے چلنا ہے، اور اس کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اب ایک نیا گھر بنانے آئی ہوں، مجھے دونوں خاندانوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، ایک نئی نسل تیار کرنی ہے، نیا خاندان بلڈ کرنا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں۔ وہی چھوٹے چھوٹے بچوں والی عادتیں، ایک مٹی کا گھر بناتا ہے، دوسرا پاؤں مار کے توڑ دیتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، یہ تھاٹس ہیں، یہ نالج ہے۔ ڈگریاں دیکھیں تو اتنا 1.5 کلو وزن اٹھایا ہوتا ہے کہ میں نے ماسٹر اس میں کیا ہے، میں نے ماسٹر اس میں کیا ہے۔ کیا ماسٹر کیا ہے؟ کہ آپ کو اسلامی اقدار کی پتہ نہیں ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ بڑے کا ادب کیا کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح جو ہے ایک مثالی بنانا ہے۔ چھوٹی سی بات ہو تو اس کی ماں کو گالی دے رہی ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، لو یہ پڑھا لکھا جوڑا ہے جی، دونوں نے جی ماسٹر کیا ہوا، ماسٹری ساری وہاں نکل گئی۔ شیطان یہ خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ جب گھر ٹوٹ۔ کچھ خناسی مرد کو شیطان سکھا دیتا ہے، کہتا ہے اگر تم نے نرمی سے بات کی نا جھک گئے تو ہم تو رن مریض بن جاؤ۔ تو وہ جب بھی گھر میں آئے گا نا، باہر بڑا جھک کے ملے گا لوگوں، گھر میں آئے گا تو اس پہ ایسا شیطان سوار ہوتا ہے وہ نرمی سے بات کرتا ہی نہیں۔ وہ اپنی بیوی کو جوتی سمجھتا ہے تو خود بھی تو پیر صاحب ہی ہوگا۔ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، عزت دیتے ہیں، خود بھی تو عزت والے ہیں۔ عورت کے دماغ میں خناسی آ جائے وہ کہے گی لو یہ میرے پہ کوئی واجب ہے کہ میں اس کے سارے کام کروں، تو کس پہ واجب ہے؟ آپ کے گھر میں جو مرغیاں ان پہ واجب۔ 55 سال کی عمر ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کھانا پکا کے غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاری ہیں۔
یہاں بیٹھے ہیں، میری پہلی تو دعا یہ ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنا گھر دکھائے۔ غار حرا میں جانا کو سنت نہیں ہے، لیکن جوان بھی چڑھے، ان کی جوانی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کہاں چڑھا ہوں۔ یہ 55 سال کی مومنوں کی ماں کھانا تیار کر کے گئی، اللہ ذوالجلال نے جبریل کو بھیجا، ابھی مومنوں کی ماں تو نہیں پہنچی، جبریل غار حرا میں پہلے پہنچ، جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، بیدہا اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام او شراب، اس میں کھانا پینا ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب وہ آ جائے فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، تو کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وَمِنِّي، آپ سرتاج رسل ہیں، میں سرتاج ملائک ہوں، میرا بھی سلام پیش کرنا، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا صَخَبٍ، اور خوشخبری بھی سنا دینا کہ خدیجہ تیرے لیے اللہ نے جنت میں گھر ایسا بنایا ہے جہاں کوئی شور نہیں ہوگا، جہاں کوئی تھکاوٹ۔ پھر کہتے ہیں جی کہاں دلیل آئی ہے جی؟ 3 میل تک زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لا کے پیس کے گھوڑے کی خوراک بناتی، یہ حدیثیں نظر نہیں آتی؟ صحابیہ تشریف لائی ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم ازات زوج انتی، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں۔ قالت این انت منہ، کیسے خدمت کرتی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے کبھی بھی کمی نہیں کی حتیٰ کہ عاجز آ جاؤں۔ فرمایا انظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، خامد کی خدمت کا خیال کر لینا، وہ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم۔ اللہ ذوالجلال یہ باتیں سمجھنے کی، اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو انفرادی زندگی میں آ جاتا ہے، غصہ بھڑکائے گا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں تو مالک اپنے ہی ساتھی سے لڑ رہا ہے جھگڑا، بھائی ہے تو بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ حدیث کہتی ہے لیس الشدید بالسرعہ، وہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو گرا دے، شکست دے دے، پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، پہلوان تو وہ جو غصے پہ کنٹرول۔ صحیح الجامع کی روایت ہے اللہ کے رسول جا رہے تھے تو لوگوں کو دیکھا وہ ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے، پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا گیا یرفعون الحجر یریدون الشدہ، یہ قوت پیدا کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ کہا میں بتاؤں جو ان سے بھی بڑا قوت والا ہے؟ اللہ کی سنن سے بڑا قوت والا کون ہوگا؟ فرمایا جس کو غصہ آئے وہ اپنے شیطان پہ بھی کنٹرول کرے، ساتھی کے شیطان پہ بھی کنٹرول کرے، اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ اس ویٹ لفٹر سے بھی زیادہ قوت والا۔ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس گیا، اس نے کوئی بات کی، غصے میں آ گئے، وہ اٹھے، انہوں نے جلدی سے اپنی جو ہے وہ بازو سے قمیض پیچھے کی، لوگ پریشان ہو گئے تو لڑائی شروع ہو گئی۔ کیا دیکھا؟ وہ جلدی سے وضو کرنے لگ گئے، جب وضو کرنے لگ گئے انہوں نے کہا شاید پاک صاف ہو کے لڑنا ہے، باوضو ہو کے لڑیں گے۔ جب وضو کر لیا تو کہتے حدثنی ابی عن جدی عطیہ، میرے باپ نے میرے دادا عطیہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِن نَّارٍ، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ ٹھنڈی ہوتی ہے پانی کے ساتھ، اس لیے جب غصہ آئے تو اٹھ کے وضو کر لیا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وضو کرتے کرتے تو بڑا کچھ ہو جائے گا، تو ہمارا وضو تو درمیان میں رہ جائے گا۔ جو اللہ کے رسول نے باتیں بتائی ہیں اس سے دنیا کی کوئی بات بڑی نہیں ہو، اور آج کی سائنس نے اس بات کو بھی اپروو کیا کہ 16 منٹ اگر کوئی کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کا غصہ چلا جاتا ہے، تو 16 منٹ آپ چپ کر دیں۔ حدیث کہتی ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تو لیٹ جائیں، یہاں تو لیٹے لیٹے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شیطان جب اس میں بھی ناکام ہوتا ہے تو پھر فضول کاموں میں انسان کو لگاتا ہے۔ آپ میرے بڑے ہی پیارے اور محترم اور معزز بھائی ہیں، آپ صرف ایک دن 24 گھنٹے کا اپنا شیڈول ساتھ ساتھ لکھتے جائیں جو آپ کرتے ہیں، اور کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کتنی سمجھدار ہیں اللہ کے فضل سے، آپ چیک کیجئے یہ کام جو میں کرنے گیا یا کر رہا تھا یا بیٹھا تھا یہ کوئی کرنے والا ہے؟ آپ خود چیک لسٹ
حدیث کے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا شیطان یتبع شیطانہ، شیطان شیطانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آپ کبوتر باز کوئی حدیث سنا کے دکھائیں، دوبارہ آپ سے بات نہیں کریں۔ جانوروں کو، پرندوں کو خوراک دینا تو نیکی ہے، آپ کھلائیں تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو، لیکن قیدی بنانا اور پھر اس کے نمازیں چھوڑ دینا اور طرح طرح کے جو ہے وہ شرطیں لگانا اور پتہ نہیں کیا کچھ زندگی موت کا سوال بنا لینا، یہ کسی بھی عقل و شعور کے مالک کا کام ہے۔ وہ کام کرو جس سے آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے محلے والوں کو، آپ کے ملک کو آخرت میں بھی فائدہ ہو، دنیا میں بھی فائدہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان جب یہ شکنجے پیش کرتا ہے تو جو جس میں فٹ ہو جائے شیطان اس کو ٹریپ کر لیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے ان شکنجوں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی احسانہ کلہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ اب آپ نے اس شیطانی شکنجے اور وصے تو سن لیے، اس کا علاج کیا ہوگا؟ یہ کام تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی کام میں تو ہم شریک ہی ہیں نا۔ کتنے لوگوں کو شیطان نے مزین کیا ہوا ہے کہ اگر آپ شیو کر لینا تو بڑے خوبصورت لگیں، مزین کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے عورتوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ تو میں بڑے ادب سے سوال کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کتاب یہ دکھا دیں کہ کسی کی شیو کو دیکھ کے کسی نے ناخن بھی کاٹا۔ حسن تو وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ لوگ غصہ کرتے ہیں، آپ غصہ نہ کیا کریں، ان پیارے بھائیوں سے ادب سے گزارش کیا کریں۔ یہ مسلمان ہیں، یہ محترم ہیں، لیکن اگر اس کا خیال کر لیں گے تو اللہ کے ہاں بھی ان کا احترام بڑھ جائے گا۔ علاج کیا ہے؟ جب تک آپ اللہ ذوالجلال کے حوالے نہیں کرتے اپنے آپ کو، آپ شیطان کے وسوسوں سے بچ نہیں سکتے۔ کوئی طاقت نہیں ہے انسان۔ کیسے اللہ کے حوالے کریں؟ اللہ سے التجا کرے، اللہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنا آپ۔ کیسے؟ میں اس کے چند نمونے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگیے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک قرآن شروع نہ کیجئے، پہلے کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ وضو کرتے وقت اگر آپ کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا خصوصاً آپ کو نماز میں وسوسے آ رہے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے آپ نیک لوگ ہیں، آپ کو ایسا نہ ہوتا ہو۔ وہ بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا، عصر کی نماز تھی تو امام نے 3 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا، پہلی صف بھی خاموش، دوسری بھی، تیسری صف سے ایک بولا حضرت آپ نے 3 رکعتیں پڑھی۔ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ کیوں جی؟ کہتے ہیں نہیں جی 4 ہی پڑھی۔ ابھی آپ کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی میں ہر روز اپنی 4 دکانوں کا حساب 4 رکعتوں میں کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی ہے۔ اگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ نماز میں وسع آئے، کتنی پڑھی ہے، کیا کر رہا ہوں، ادھر کی سوچ ادھر کی سوچ، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ جہاں کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، قیام میں، تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ پہ اپنے چہرے کو کریں اور 3 مرتبہ تھتکارنے کے بعد یہ لفظ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من خنزب۔ صحابی کہتے ہیں میں نے بھی یہی شکایت کی، اللہ کے رسول نے مجھے سکھا دیا، ففعلت ذلك فاذهبه الله عني۔ میں نے یہ کام کیا، پھر زندگی میں نماز میں وسع نہیں ہے، وگرنہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ شیطان ہی ہے جو کہتا ہے کہ کتنی پڑھی ہیں، بلا سوچو ہاں 3 پڑھی ہیں کہ 2 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں۔ ایک تیسرا طریقہ، آپ غصے میں ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہے آپ نے، اپنے گھر میں نہیں ہے، باہر نکلے ہیں، سفر میں ہیں، کسی پہاڑی علاقے میں ہیں، کسی دوسرے علاقے میں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب تک وہاں رہو گے کبھی کوئی موذی چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ امام اوزاعی کہتے ہیں میں نے ساری زندگی پابندی کی، اللہ کی حکمت ایک ہی مرتبہ بھولا، اسی دن بچھو نے ڈس لیا۔ آپ اگر گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلیے، اللہ کے حوالے کر دیجئے اپنے آپ کو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ واش روم میں جاتے ہیں تو جنوں سے بچنے کے لیے دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔
آپ دیکھتے ہیں صبح شام بچہ رو رہا ہے، کوئی کہتا ہے نظریں بد ہو گئی، کوئی کہتا ہے ٹونا ہو گیا، کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کوئی بلانا آ گئی، کوئی کہتا ہے کوئی ہوائی چیز آ گئی ہے، طرح طرح کی باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دم کرتے تھے، اللہ کے حوالے بچوں کو کیا کرو۔ اللہ کے رسول بھی حسن و حسین کو اسی طرح دم کر کے اللہ کے حوالے کرتے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام۔ دونوں بیمار تھے جنت کے شہزادے سیدنا حسن و حسین۔ جبریل آئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے دونوں پھول بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے آپ ان کلمات کے ساتھ دم کیجئے جن کلمات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کرتے تھے، اسحاق و یعقوب کو۔ تو اللہ کے رسول نے دم کیا، وہ دونوں اٹھ کے کھیلنے لگے۔ میرے بھائی خود کفیل اس بات میں بھی ہو جائے، چھوٹی سی مبارک دعا ہے، یاد کر لیں، صبح شام بچوں کو دم کریں۔ آج ماؤں کو بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ پرانی مائیں جو تھیں جنہوں نے رجال پیدا کیے، ایک بہت بڑی کتاب جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی ہے ایک عورت نے، اور آخر میں معذرت کر رہی ہے کہ میں لکھ تو رہی ہوں کتاب، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ ایک ہاتھ سے میں وہ چرخہ چلا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے لکھ رہی ہوں۔ آج 2 سے 3 مرتبہ کھانا پکانا پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ لوگ کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں گدھے کی آواز سنائی دے تو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا تب اس نے آواز نکالی۔ جب تم دیکھو کہ مرغا جو ہے وہ اذان دے رہا ہے تو اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ چیز دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ رہے، تو اللہ کا فضل مانگا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، مرغے کو گالی نہ دو، لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اچھا مرغے کو تو گالی دینا جائز نہیں ہے جو اذان کے لیے، جو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، تو جو مؤذن سچی مچی اذان کو اس کو گالی دینا جائز ہے؟ سوچنے کی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں برا خواب آ جائے تو اللہ کے حوالے کر دو، کیا کرو، اٹھو 3 مرتبہ تھتکار دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لو، صدقہ کر دو، ایاکم، اور یاد رکھو جو بیداری کی حالت میں اللہ سے ڈرتا ہے خواب اسے کبھی نقصان نہیں دیا کر۔ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی ہے، جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو اسے بھی اللہ ذو الجلال کے حوالے ہو جانا چاہیے تاکہ شیطان کوئی نقصان نہ کرے۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات سمجھاتے یا سمجھتے یا کرتے تو یہ آیت پڑھا کرتے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ ذو الجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ اللہم بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھ کے کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جائے، کیا ہوگا؟ شیطان اس کی اولاد کو خراب نہیں کرے۔ اس لیے حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد کا عضو ناقص ہوتا ہے تو یہ شیطان، اولادیں جو ہیں وہ اگر کسی قسم کے لیے مصیبت بنتی ہیں تو شیطان کی طرف سے، کیونکہ قرآن مجید نے کہہ دیا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا هُوَ۔ تو اللہ کے حوالے کرنے کے بعد ایک معمولی جس کو کام ہم سمجھتے ہیں، آپ صبح و شام کی اذکار کی پابندی کر لیں، شیطان سے آپ اس طرح محفوظ ہو جائیں گے جس طرح قلعے میں بند ہونے والا انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد صبح شام آیتیں، رات سوتے وقت 2 آیتیں جو سورۃ البقرہ کے آخر میں ہیں یہ پڑھیں۔ یہ اس خزانے سے اللہ نے اپنے محبوب کو 2 آیتیں دی جو عرش کے نیچے اللہ نے خزانے چھپا رکھے۔ آپ صبح اٹھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھ لے،
آپ کو دیگر نیکیاں اور ثواب تو ملیں گے گردنیں آزاد کرنے کا، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا پورا دن شیطان کی شر سے محفوظ۔ ہر نماز کے بعد آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا نہ بھولیے، کبھی آپ پہ ٹونا جادو اور نظر بد نہیں ہوگی، آپ محفوظ ہو جائیں۔ اپنے گھروں سے مزامیر الشیاطین، شیطانوں کی بانسلیاں، یہ موسیقی اور اس طرح کے آلات، گٹار اور اس طرح کے نکال دیجئے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے آپ۔ کھانا کھاتے وقت آپ شیطانی عمل کو چھوڑیے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ۔ تو شیطان ہے نا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کچھ چیز دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کچھ چیز لیتا ہے۔ آپ سنت کے مطابق دائیں ہاتھ سے کام کریں تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ پہ حاوی نہ ہو۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا اپنے سامنے سے۔ لمبی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر داخل ہو کے سلام کہتا ہے تو جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا مبیت لکم، او چلو آج سونے کی جگہ اس گھر میں نہیں۔ لیکن اگر سلام نہ کہے تو کہتا ہے ادرکتم المبیت، ویلکم، آج ہوٹل تو بک ہو گیا، کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے۔ جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے انسان، سلام بھی کہا ہے تو شیطان کا بڑا کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ کھانا ہے یہاں آپ کے لیے، نہ رہائش کی جگہ ہے۔ لیکن جو سلام بھی نہیں کہتا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا، تو کہا کہ جاتا ہے بڑے کی طرف سے ادرکتم المبیت والعشاء، آج بوفے یہاں ہی ہے اور سوئیں گے بھی یہاں۔ اور حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ شیطان سے اس طرح خائف بھی نہ ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہیں بس شیطان نے مجھے ورغلا دیا۔ جب انسان اس طرح کہتا ہے تو شیطان پتہ کیا کہتا ہے بقوتی صواعت، دیکھا نا میری طاقتیں، ڈر گیا کہ نہیں؟ اتنا پھولتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ وہ ایک کمرے جتنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تصاغر، اتنا چھوٹا ہوتا ہے حتی یکون مثل ذباب، مکھی جتنا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں جس کا حجم مکھی جتنا ہو، صبح شام اسے کھانا نہ ملے کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، تو یہ مری مکھی آپ کا کوئی نقصان کرے گا؟ آپ خود ہی تو دشمن کو پالتے ہو، پال کے جب وہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے پھر پریشان ہوتے ہو۔ یہ ہیں طریقے جس سے آپ شیطانوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ شام کی جب اذان ہو رہی ہو تو خصوصاً اپنے بچوں کو پکڑ لیا کرو، باہر نہ جانے دیا کرو۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو؟